Subscribe to MHQ Islamic World and press the bell icon. غسل کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اگلا سوال ہے کہ غسل سے وضو ہو جاتا ہے یا غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے؟ اس سے اگلا سوال کہ صرف پانی سے غسل ہو جائے گا یا پھر صابن بھی استعمال کرنا پڑے گا؟ اگلا سوال ہے کہ حیض کے بعد غسل کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی غسل جنابت کا طریقہ تو ہے، تو ایک سوال ہے کہ حیض و نفاس کے بعد جو غسل ہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ اگلا سوال ہے کہ غسل کرتے وقت کون سا کلمہ پڑھنا چاہیے جس سے بندہ پاک ہو جائے؟ اگلا سوال ہے کہ غسل سے پہلے وضو نہیں کیا، ڈائریکٹ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر غسل کیا، کیا اس سے غسل ہو جائے گا، بندہ پاک ہوگا یا نہیں؟ اگلا سوال ہے کہ اگر غسل کے دوران سطر کھل گیا تو کیا وضو ہو جائے گا یا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نیکسٹ سوال ہے کہ اگر غسل کے بعد وہی کپڑے پہن لیے تو دوبارہ غسل فرض ہو جائے گا کہ آیا ان کپڑوں کے اندر نجاست لگی ہوئی تھی وہ جسم کو لگ گئی، اب دوبارہ غسل کرنے پڑے گا یا وہی غسل کافی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج اس ویڈیو کے اندر وہ سوالات پیش کیے جائیں گے جو اسلامی بھائیوں نے ہم سے پوچھے ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ غسل کا سنت طریقہ کیا ہے؟ یعنی غسل جنابت ہے، بندہ ناپاک ہے، اس کا سنت طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ استنجا کریں۔ استنجا کرتے وقت جہاں جہاں ناپاکی لگی ہوئی ہے، پلیدی لگی ہوئی ہے، تو اس حصے کو دھو ڈالیں۔ جسم کے جس حصے پر بھی ناپاکی گندگی وغیرہ لگی ہوئی ہے اس کو دھو ڈالیں، اور استنجے سے بھی پہلے آپ پیشاب وغیرہ ضرور کر لیں تاکہ اگر نالی کے اندر پلیدی کے کچھ قطرے رہ گئے ہیں تو وہ خارج ہو جائیں۔ اس کے بعد استنجا کریں، استنجے کے اندر پلیدی وغیرہ کو سب کو دھو ڈالیں، اور اس کے بعد نماز کے وضو کی طرح وضو کریں۔ جس طرح نماز کا وضو ہوتا ہے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کریں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ غرارے اچھی طرح کرنے ہیں آپ نے، اور ناک کے نرم ہڈی تک آپ نے پانی پہنچانا ہے۔ جب آپ کا وضو ہو جائے تو وضو کے بعد اب آپ کا غسل شروع ہو رہا ہے، تو غسل شروع ہونے سے پہلے آپ غسل کے فرائض کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ غسل کے اندر 3 چیزیں فرض ہیں۔ سب سے پہلے کلی کرنا۔ کلی کرتے وقت آپ اگر روزے کی حالت میں نہیں ہیں تو آپ غرارہ کریں۔ ویسے فرض صرف کلی ہے، غرارہ احتیاط کے طور پر کرایا جاتا ہے، وہ فرض نہیں ہے۔ اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں تو صرف آپ کلی کریں، اگر روزے کی حالت میں نہیں ہیں تو آپ غرارے کریں۔ ایک بار غرارہ کرنا یہ فرض ہے، 3 بار غرارے کریں گے تو سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح ناک کے نرم حصے تک پانی چڑھائیں۔ ایک بار پانی چڑھانا یہ فرض ہے، اور 3 بار پانی چڑھانا یہ سے سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ یہ 2 فرض ہو گئے غسل کے۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر ایک بار پانی کا بہانا یہ فرض ہے۔ تو غسل کے ٹوٹل یہ 3 فرض ہو گئے، ان کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ کلی کرنا یعنی غرارے کرنا، ناک کے اندر پانی چڑھانا، نمبر 3 پورے جسم کے اوپر ایک بار پانی پھیرنا، پانی کا بہانا یہ فرض ہے۔ تو سنت کی طرف آتے ہیں
کہ جب آپ غسل شروع کریں تو سب سے پہلے آپ اپنے دائیں کندھے کے اوپر پانی ڈالیں، یعنی دائیں پہلو کے اوپر کندھے پر پانی ڈالیں گے، پھر اس کے بعد بائیں کندھے کے اوپر پانی ڈالیں گے، اور تیسرے نمبر پر آپ اوپر سر سے پانی ڈالیں گے اور سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر پانی بہا دیں گے۔ ایک بار بہانا کیونکہ فرض ہے، 3 دفعہ بہائیں گے تو اس سے سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے غسل کرنے سے آپ کے فرائض بھی ادا ہو جائیں گے اور سنت طریقے کے مطابق آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اور غسل میں جنابت کرتے وقت چند ایک باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ جسم کے وہ حصے جہاں عام حالت میں پانی نہیں پہنچ سکتا تو وہاں احتیاط کے ساتھ آپ نے ضرور بالضرور پانی پہنچانا ہے۔ مثلا اگر کسی کے سر کے بال بڑے ہیں، مینڈیاں بنائی ہوئی ہیں، تو ان مینڈی کے اندر جسم تک پانی کا پہنچانا یہ فرض ہے، لازم ہے۔ کوئی بھی حصہ یعنی ایک سر کا بال بھی تر خشک نہ رہ جائے۔ اور اسی طرح کان کے اندر جو حصہ ہوتا ہے، ویسے عمومی حالت میں پانی نہیں پہنچتا، تو وہاں بھی کان کے اندر انگلی مار کر وہاں بھی پانی پہنچا دیں۔ اسی طرح انگلیاں ہیں، پاؤں کی انگلیاں ہیں، ان کے اندر بھی انگلی مار، ہاتھ کی انگلی مار کر پانی پہنچائیں۔ بغل کے نیچے وہاں بھی عمومی طور پر پانی نہیں پہنچ سکتا، تو وہاں بھی احتیاط کے ساتھ ہاتھ اوپر وغیرہ کر کے بغل تک بھی پانی پہنچائیں۔ اور چند ایک حصوں کے میں نے نام لکھے ہیں، ان کے علاوہ بھی کچھ حصے ہیں، یعنی شرمگاہ کے آس پاس کے حصے ہیں، جہاں بھی آپ کو خدشہ لاحق ہو کہ پانی عام طور پر نہیں پہنچے گا، تو آپ احتیاط کے ساتھ مبالغہ کرتے ہوئے وہاں پانی پہنچائیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو غسل کا طریقہ یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ چند ایک سوالات کیے ہیں بھائیوں نے غسل کے متعلق، ان کو بھی اچھی طرح آپ سمجھ لیں۔ کہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ غسل سے وضو ہو جائے گا یا غسل کے بعد دوبارہ نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا؟ تو جی ہاں بھائی، غسل جب آپ کرتے ہیں تو غسل کے اندر جو وضو کے اعضاء ہیں وہ بھی دھل جاتے ہیں، جو وضو کے فرائض ہیں وہ بھی پورے ہو رہے ہیں، وضو کی سنتیں بھی پوری ہو رہی ہیں۔ تو غسل کے اندر وضو کے تمام اعضاء دھل جاتے ہیں، تو غسل کرنے سے آپ کا وضو بھی ہو جائے گا۔ اور غسل کرنے کے بعد اگر کوئی نواقض وضو یعنی وضو توڑنے والے کوئی چیز آپ کو لاحق نہیں ہوئی تو آپ اسی غسل کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، نماز وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال کیا ہے آگے کہ صرف پانی سے غسل ہو جائے گا یا پھر صابن سے نہانا پڑے گا؟ پانی سے ہی صرف غسل ہو جاتا ہے، یاد رکھیں۔ پانی خود طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، یعنی پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے۔ اور اس کے اندر جب آپ پانی کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کا غسل ہو جائے گا، آپ پاک ہو جائیں گا۔ جہاں تک صابن کا تعلق ہے وہ تو صفائی کے لیے ہوتا ہے، اگر صفائی مقصود ہے، جسم کے اوپر میل وغیرہ ہے تو آپ صابن استعمال کریں۔ بصورت دیگر اگر کوئی آدمی صابن استعمال نہیں بھی کرتا تو صرف پانی کے استعمال کرنے سے بھی آپ پاک ہو جائیں گے، آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اگلا سوال بھائی نے کیا ہے کہ غسل کرتے وقت کون سا کلمہ پڑھنا چاہیے جس سے بندہ پاک ہو جائے؟ تو اس کے بارے میں اچھی طرح سن لیں کہ عام طور پر لوگوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے، کم علمی کی وجہ سے، دینی مسائل سے جہالت کی وجہ سے، کہ وہ غسل خانے کے اندر کلمے پڑھ رہے ہوتے ہیں، بلند آواز سے کلمے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا دل کا ماٹو یہ ہوتا ہے، دل کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھیں گے تو ہم پاک ہو جائیں گے، کلمہ نہیں پڑھیں گے تو ہم پاک ہی نہیں ہوں گے۔ تو یہ غلط نظریہ ہے۔ پانی خود طاہر اور مطہر ہے، اس کے اندر کسی کلمے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلمہ پڑھے بغیر بھی آپ پاک ہو جائیں گے اور غسل ہو جائے گا۔ اور جو واش روم کے اندر کلمہ پڑھے گا تو گناہ ہوگا اس کو، کیونکہ واش روم ناپاک جگہ کے کھڑے ہوئے ہیں، باتھ روم میں کھڑے ہوئے ہیں،
وہاں آپ اللہ کا ذکر کس طرح کر سکتے ہیں؟ وہاں تو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، عام گفتگو کو بھی وہاں اجازت نہیں ہے، تو آپ کلمہ وہاں کس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ تو خدا را ایسے کام نہ کیا کریں جو شریعت کے خلاف ہوں، تو کلمہ وغیرہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بغیر کلمے بھی پاک ہو جائیں گے۔ آگے ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ حیض کے بعد غسل کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی اس بہن کے ذہن کے اندر یہی سوال ہوگا کہ ہو سکتا ہے حیض کے بعد کوئی نیا طریقہ ہو غسل کا۔ تو چاہے غسل جنابت ہو، یعنی ہم بستری کے بعد غسل آپ کر رہے ہیں، یا حیض و نفاس کے خون سے پاک ہونے کے بعد، یعنی حیض و نفاس کے خون کے ختم ہونے کے بعد آپ غسل کر رہے ہیں، سب کا طریقہ سیم ہی ہے، سب کا ایک ہی طریقہ ہے۔ تو ایک ہی غسل سے ہی آپ چاہے غسل جنابت کر رہے ہیں، یا نفاس کے بعد غسل کر رہے ہیں، یا حیض کے بعد آپ غسل کر رہی ہیں، تو ایک ہی طریقے سے آپ کے تمام یہ غسل ہو جاتے ہیں۔ غسل کا ایک ہی طریقہ ہے، آپ پاک ہو جائیں گے، کوئی نئے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے سوال ہے کہ غسل سے پہلے وضو نہیں کیا، ڈائریکٹ شاور کے نیچے غسل کر لیا، کیا اس سے غسل ہو جائے گا؟ جی ہاں، تو اس سے غسل ہو جائے گا۔ غسل سے پہلے وضو کرنا یہ سنت ہے۔ جب آپ نے فرائض مکمل کر لیے ہیں، یعنی غرارے بھی کر لیے ہیں، ناک کے اندر پانی بھی چڑھا لیا ہے، اور پورے جسم پر ایک بار پانی بھی بہا لیا ہے، تو جب فرائض مکمل ہو جائیں گے تو آپ کا غسل ہو جائے گا، کوئی نئے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ نہر یا دریا کے اندر ڈبکی لگا کر غسل کرتے ہیں، تو ڈبکی لگانے سے آپ کے تمام فرائض اور سنتیں بھی پوری ہو جائیں گی، لیکن وہاں بھی ایک یہ خیال رکھنا ہے، کلی کرنی ہے، اور غرارہ بھی کلی کرتے ہوئے غرارہ کرنا ہے، اور ساتھ ناک کے اندر پانی بھی چڑھانا ہے۔ باقی ڈبکی لگانے سے آپ کے فرائض بھی مکمل ہو جائیں گے اور سنتیں بھی مکمل ہو جائیں گی۔ اگلا سوال کیا ہے کہ اگر غسل کے دوران سطر کھل گیا ہو تو کیا اس سے وضو ہو جائے گا؟ یعنی کہ وضو کرتے وقت یعنی بندہ ننگا ہو گیا ہے، پہلے اس نے اپنی شرمگاہ سطر کو ڈھانپ کر رکھا تھا، کوئی چادر وغیرہ دھوتی وغیرہ پہنے ہوئی تھی، اب دوران غسل اس کا سطر کھل گیا، کہ اس سے وضو ہو جائے گا؟ جی ہاں، چاہے آپ بہتر طریقہ تو یہی ہے، آپ سطر ڈھانپ کر کوئی چادر وغیرہ باندھ کر آپ غسل کریں، اگرچہ آپ غسل خانے کے اندر ہی کیوں نہیں کر رہے، کیونکہ بزرگوں کا یہی طریقہ ہے، کیونکہ حیا اور ادب کا تقاضا بھی یہی ہے۔ بصورت دیگر جب آپ غسل خانے کے اندر چار دیواری کے اندر غسل کرتے ہیں تو اس سے غسل ہو جاتا ہے، یا باہر آپ غسل کر رہے ہیں تو پھر وہاں چادر دھوتی وغیرہ کا ضرور بندوبست کریں۔ ٹھیک ہے، بصورت دیگر اگر آپ بالکل ننگے ہو کر غسل کرتے ہیں تو نفس غسل اس سے ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا اور ساتھ وضو بھی ہو جائے گا، کیونکہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر سطر کھل گیا ہے، شرمگاہ ظاہر ہو گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، تو وضو اس سے نہیں ٹوٹتا۔ آپ وضو کو توڑنے والی چیزیں پڑھ لیں، کتابوں کے اندر نواقض وضو پڑھ لیں، کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ سطر کھلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، تو سطر کے کھلنے سے، شرمگاہ کے ننگا ہو جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ وضو ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال کیا ہے کہ اگر غسل کے بعد وہی کپڑے پہن لیے دوبارہ غسل فرض ہو جائے گا؟ یعنی ہم استری کرتے وقت یا ویسے احتلام کی صورت میں آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے آپ کے اوپر پھر غسل فرض ہو گیا، غسل کرنے کے بعد دوبارہ اگر وہی کپڑے پہنے اور ان کپڑوں کے اندر نجاست لگی ہوئی تھی، وہ نجاست آپ کے جسم پر لگ گئی، کیا اس صورت سے دوبارہ آپ کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا، یا وہی پہلے والا غسل ہی کافی ہے؟ تو اس کو اچھی طرح دھیان کے ساتھ سنیں کہ کپڑے کا وہ حصہ ناپاک ہوگا
जहाँ निजासत लगी है, ये याद रखना। अगर कपड़े आपके पाक हैं, यानी हम बिस्तरी करते वक्त आपने कपड़े जुदा करके रखे हैं या साइड पर रखे हैं या पहने हुए थे लेकिन वहाँ निजासत नहीं लगी, तो गुस्ल करने के बाद वो आप कपड़े पहन सकते हैं, वो पाक है। और कपड़े का सिर्फ वही हिस्सा ही नापाक होगा जहाँ निजासत लगी हुई होगी। उसको अगर पकड़ कर आप धो लेते हैं तो बाकी सब ऐसे सारा कपड़ा पाक है, तो इस कपड़े को आप पहन सकते हैं। तो सवाल की दूसरा रुख, दूसरी सूरत कि निजासत वाले कपड़े पहने और वही निजासत आपके गुस्ल करने के बाद जिस्म पर लगी है, अब दोबारा गुस्ल फर्ज हो गया, तो दोबारा गुस्ल ऐसे फर्ज नहीं होगा। गुस्ल आपने एक बार कर लिया है, अब जहाँ आपके जिस्म पर निजासत लग गई है सिर्फ उसी हिस्से को धोना ज़रूरी है। जहाँ यानी नापाक मन्नी वगैरह के कतरात बिलफर्ज लग गए गुस्ल करने के बाद, तो फिर जिस्म के जिस हिस्से पर ये मन्नी के कतरात लग गए हैं तो फिर उनको धोना लाजमी है, दोबारा नए गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि आपको मसाइल समझ आ गए होंगे, और मज़ीद मसाइल पूछने के लिए हमें कमेंट्स करें या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मसाइल शरइया को सीखने और समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।